किया, आपने फिर बुनेर में किया, दिर में किया, पूरे खैबर पुख्तनख्वा तक आपके ऑपरेशन का सिलसिला बढ़ता गया, यहां तक कि जब आपने आखिरी फैसला किया पीएस के बाद तो आपको रद्दुल फसाद करना पड़ा, जिसका मतलब पूरे पाकिस्तान में छोटे बड़े ऑपरेशन करना था। हुआ क्या? 80,000 जानों का हमने नजराना पेश किया, 7,000 उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस की भी जवान है, $120 बिलियन हमने अपना इकोनॉमिक लॉस किया, हमारा कारोबार तबाह, और ड्रोन हमले भी शुरू हो गए। अगर आप इत्तेहादी हो तो किस तरह एक घर पे, मतलब मैं किसी का इत्तेहादी बना, मेरी सरहद की पामाली करके, न सिर्फ जमीनी बल्कि फिजाई सरहदों की पामाली करके, मेरी मर्जी के बगैर वो यहां पे ड्रोन हमले भी करते हैं। 365 ड्रोन हमले हुए, उससे पहले बल्कि 400 टोटल ड्रोन हमले हुए इन 10-15 सालों में। आपकी जमीनी सरहदों को और फिजाई सरहदों को पामाल किया गया। अब यहां पे आते कि ये हुआ क्यों? असल में एक, अगर हम काम करें आसान, और मैं अपनी जो मलाकन डिवीजन में अब जब ये लहर आई तो मैं जब लोगों को अवेयरनेस दे रहा था, उनसे बात कर रहा था, और जिस तरह अल्लाह का शुक्र है कि फिलहाल तक हम बच गए, तो उसमें एक चीज करें आप, मैं आपको भी कहता हूं, आप अमेरिकन एम्बेसी से तो 9/11 के बाद और उससे पहले की मुलाकातें हैं 2008 तक, आप वो पढ़िए, आप डिप्लोमेटिक केबल्स उठा के देख लीजिए, पाकिस्तानियों से किस तरह झूठ बोला गया, झूठ की बुनियाद पर इस जंग का आगाज हुआ। और उसमें होता क्या है, मेरे पाकिस्तानियों, आपको 2-3 चीजें आपके सामने रख लेता हूं। 2002 में जब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बन रही है, एमएमए की हुकूमत आई, जरा उससे पहले आप अमेरिकन सिफारत खानों में मुलाकातें देखें कि हमारी हुकूमतें भी कैसी बनाई जाती है, कि उस वक्त जरूरत क्या है। फिर 2008 की जब वफाकी और सूबाई हुकूमत बन रही थी, तो जरा सुनिएगा, दोनों रहनुमा, एक कौमियत के नाम पे सियासत करने वाले और एक वफाक में सियासत करने वाले, जो सूबे और वफाक दोनों में हुकूमतों में फिर इत्तिहादी भी आ गए, वो 8 से पहले अमेरिकन सिफारत खानों में कितनी मुलाकातें करते हैं, किस तरह डॉलर्स की ऑफर होती है, किस तरह कहां पे कितने ऑपरेशन करेंगे, और फिर उनके पास जाके ये भी कहते हैं कि ये जो फ्लॉप पार्टी है वो उनके नजरियात उनसे मिलते हैं, हम आपके नजरियात से इत्तिफाक करते हैं, इसलिए हम ही इनका मुकाबला कर सकते हैं। फिर फौज के ऊपर भी इल्जाम लगाते हैं, फिर अपने इदारों के ऊपर भी इल्जाम लगाते हैं, मुत्तहिद होते हैं और उनसे मुतालबा करते हैं कि बस चीजें तो ठीक हो गई, हमें सीआईए का एक विजिट कराए इलेक्शन से पहले। अमेरिका में सीआईए हेडक्वार्टर का एक विजिट कराए, डॉलर्स की भी बात हो गई, यकीन दहानी भी कराई गई कि मजीद ऑपरेशन करेंगे, मतलब मजीद लोगों को मारेंगे। जब हुकूमत आ गई तो अमेरिका के पास जाके हुसैन हक्कानी, जो आज बड़ा चहीता बना हुआ है, उनकी मौजूदगी में जरदारी सीआईए डायरेक्टर जब कहता है कि ड्रोन में आम लोग मर रहे हैं, तो वो कहता है कि मरने दो, तुम्हें क्या परवाह है, हम संभाल लेंगे, मीडिया की फिक्र ना करो, मारो, मजीद मारो इनको। तो मेरे पाकिस्तानियों, जब आपकी हुकूमत ऐसी बनती हो, जब डॉलरों की आप पूजा करते हो, तो इस पे मैं टेक्निकल चीजों में नहीं जाता, सिंपल बता दूं, झूठ बोलना छोड़ दे, कौम के साथ सच बोलना शुरू कर दे, आजाद खारजा पॉलिसी खुददारी पे शुरू कर दे, किसी के कहने पे आप जंगे मत छेड़े, किसी के कहने पे अपने कौम को ईंधन मत बनाए, किसी के कहने पे आपके लोगों के ऊपर जो जनाजे उठते हैं उनको ओन मत करे। मदरसे पे बमबारी होती है, 70 बच्चे कुरान मजीद की तिलावत करते शहीद होते हैं। मुझे आज भी याद है, बलूचिस्तान एक तकरीर मुकाबले के लिए मैं उस दिन जा रहा था यूनिवर्सिटी से, जिस दिन बाड रोड पे ये ड्रोन हमला हुआ, 70 बच्चे कुरान पाक की तिलावत करते हुए शहीद हो गए। हमारे यहां पे प्रेसिडेंट और हमारे इदारे क्या कह रहे थे कि बहाने ढूंढ रहे थे कि ये हमने किया है, बाद में हकायक सामने आए। तो एक, सच बोले, आजाद पॉलिसी रखे, किसी के कहने पे आप ये चीजें न करें, पहले तो ये शुरू कर देना, बाद में आपके मामला ठीक होंगे। अब ये सब कुछ हो गया, फिर उसके बाद एक और फेज आता है, और इसमें आपको मैं फिर रिकमेंड कर दूंगा कि जो डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स होते हैं अमेरिका में और दुनिया में, सिस्टम क्या है कि हमारे कुछ भी आपको मुतालिया पाकिस्तान में जो बताया गया वो आपकी तारीख है, जो आप लोगों को किताब, किसी भी किताब किसी निरक की, वो आपकी तारीख है, लेकिन सच कभी सामने नहीं आता। हम कभी हकायक लोगों के सामने नहीं लाते कि कौन सी जंग में हम किस तरह गए थे, क्योंकि पहले क्या था, 1979 में मुजाहिदीन थे, 9/11 के बाद अमेरिका जिसके कहने पे आपने जिहाद शुरू किया था, उन्होंने कहा कि ये दहशतगर्द है, आपने कहा कि दहशतगर्द है, 20 साल आपकी मुजाहिदीन, फिर आपके दहशतगर्द, फिर अमेरिका के कहने पे उधर जिहाद, इधर अमेरिका के कहने पे ऑपरेशन। इस तरह नहीं चलता, इस तरह कौमें नहीं चलती, इस तरह मुल्क नहीं चलते।
اس طرح لوگوں کو ایندھن نہیں بنایا جاتا. تو ایک کام کرے, ہر 20 سال بعد 15 سال بعد امریکہ اور یورپ ان ممالک کا کام ہے کہ یہ اپنے ڈاکومنٹ جو ہے, جو مختلف فیصلے ہوتے ہیں وہ ڈی کلاسیفائی کرتے ہیں. تو دہشت گردی کے حوالے سے جتنے ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ سب پڑھیے, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس کا اس میں کیا کردار تھا اور اس سے کیا حقائق آپ کے سامنے تھے. میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاتا کیونکہ مجھے ہر پولیٹیشین کا اور ہر ادارے کے سربراہ کی تمام ملاقاتیں یاد ہے, لیکن میں اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے رکھوں. اب میں آ جاتا ہوں دوسرا فیز. یہ فیز ہو گیا. پھر اس کے بعد ایک اور فیز آتا ہے کہ پچھلے 4-5 سالوں میں کیا ہوا کہ امن آ گیا. عمران خان کی حکومت ہے, ایک ڈرون حملہ نہیں ہوتا, کوئی آپریشن نہیں ہوتا, کہیں پہ آپ دھماکے اور یہ چیزیں نہیں سنتے. آپ سنتے ہیں تو کیا سنتے ہیں ذرا, کہ آپ کا وزیرستان کے رستے سے اور باجوڑ کے رستے سے بھی آپ نے آغاز کرنا تھا. وزیرستان کے رستے آپ کا افغانستان سے ٹریڈ شروع ہو جاتا ہے. آپ وہاں پہ نئے روٹس جو ہے وہ کھولنا شروع کر دیتے ہیں. قادری صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں کہ خیبر سے کتنے ٹرکس آپ کے جانے لگے اور کس طرح آپ کا یہاں پہ بزنس بڑھتا گیا, ٹریڈ بڑھتا گیا. اچھا یہ کون سے ٹائم پہ ہو رہا ہے؟ یہ اس وقت ہو رہا ہے جب اشرف غنی کی حکومت ہے. مینز کہ ہمارا جو پورا نیشنل نیریٹو آپ ان دنوں کا دیکھیں کہ اشرف غنی پرو انڈیا گورنمنٹ, انڈیا ان کی زمین پاکستان کے خلاف استعمال کر رہی ہے, یہاں پہ ایو ڈس انفو لیب, اب اتنے اٹیکس ہوئے, کراس بارڈر اٹیکس ہوئے, یہ تمام چیزیں آپ کو بتائی جاتی تھی بار بار میڈیا پہ, اور آپ کے اوپر اس کے اوپر سیمینارز بھی ہوتے تھے, بریکنگ نیوز بھی چلتی تھی. اس دوران کہ پرو انڈین گورنمنٹ ہے, ٹریڈ بڑھ رہا ہے, افغانستان کے ساتھ آپ کے تعلقات ٹھیک ہو رہے ہیں, یہاں پہ آپ کا کوئی ڈرون حملہ نہیں ہو رہا, کوئی ملٹری آپریشن نہیں ہو رہا, کوئی دہشت گردی نہیں ہو رہی. ملاکن ڈویژن میں صرف عید کے 3 دنوں میں, آخری عید جب عمران خان کی حکومت ہٹانے سے پہلے 3 دنوں میں 60 بلین کی آپ کی ٹورزم اکنامک ایکٹیویٹی ہوئی. 3 دنوں میں 60 بلین سوات اور ملاکن آ گیا, ٹورزم میں اضافہ ہوا. آپ کے باجوڑ پہ اور وزیرستان میں نئے ٹورزم علاقے بھی آپ ڈھونڈنے لگے. آپ کے 20-25 نئے ٹورزم سپاٹس آپ نے کھول دیے. یو این سیکرٹری جنرل پاکستان آتا ہے, پاکستان کو کیا کہتے ہیں کہ ٹیررزم سے ٹورزم تک کا سفر طے کیا. دہشت گردی سے جانے لگتے تھے, اب ٹورزم پہ پہچانے جانے لگے. آپ نے وہاں پہ سپورٹس, آپ نے ٹریڈ, آپ نے روٹس کھولے, آپ نے بزنس بڑھا دیا. بلکہ میرے پاس خود کمیونیکیشن کی وزارت تھی, چائنا تک جانا شروع ہو گئے. اور میں اس پہ آتا ہوں کہ جب امریکہ کا وڈرال ہو رہا تھا تو اس وقت ہم نے کیا کچھ کیا تھا. ایک اور چیز ہو گیا کہ پہلی دفعہ فاٹا میں کوئی 4 سال پہلے یہاں پہ دھماکے نہیں ہو رہے تھے, امن عرصے بعد دیکھا تھا لوگوں نے. حالانکہ آپ کو ان کی ابھی ریہیبلیٹیشن کرنی تھی, کیونکہ 20 سال جب آپ نے پہلا آپریشن کیا تھا 2004 میں, تو 17-18 سال مسعود ٹرائب, ڈی خان ٹانک اور کراچی میں رہ رہا تھا, وہ واپس نہیں گیا تھا. میرالی اور میران شاہ کے بازار تباہ ہو چکے تھے, اس کی ابھی آپ نے ریہیبلیٹیٹ کرنا تھا. باجوڑ میں جو جنازے اٹھے تھے, جو نقصان ہوا تھا, جو بازار تباہ تھی, وہ ابھی آباد نہیں ہوئی تھی. تیرا خیبر ایجنسی میں ابھی وہ ریہیبلیٹیشن آپ نے کرنی تھی. کرم اور اورزے کے بازار آپ نے ابھی بحال کرنے تھے. لیکن اس کے باوجود کیا ہوتا ہے, امن برقرار, اکنامک ایکٹیویٹی شروع, ان کو واپس بلانا شروع. پھر یہاں پہ لوکل باڈیز الیکشن ہوتا ہے. پروونشل اسمبلی میں پہلی دفعہ 70 سالوں میں فاٹا کے لوگوں کو نمائندگی ملتی ہے. 70 سالوں میں پہلی دفعہ ہر ولج کونسل کی سطح پہ فاٹا میں الیکشن ہوتے ہیں. الیکشن میں کیوں بات کر رہا ہوں, اس لیے کر رہا ہوں کہ وہاں پہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز مطلب جڑ سے ہو رہے ہیں, لوگ نکل رہے ہیں, ہر گاؤں میں نکل رہے ہیں, کوئی دھماکہ نہیں, کوئی چیزیں نہیں. آپ نے وہاں پہ انٹرنیٹ کی بحالی کے اوپر کام شروع کیا, فائبر اپٹیک بچھانا شروع کر دیا, ٹیلی فون جو نیٹ ورک تھے یا باقی موبائل نیٹ ورک تھے ان کو وہاں پہ لے جانا شروع کر دیا. پھر کیا ہوتا ہے, ریجیم چین آپریشن آتا ہے. بلکہ ریجیم چین آپریشن سے پہلے ایک اور فیز آتا ہے, افغانستان سے امریکہ کا وڈرال. ابھی امتیاز صاحب نے ایک بات کی, امتیاز گل صاحب نے, کہ کیا پتہ نہیں تھا ہمارے اداروں کو کہ جب امریکہ ایسے جائے گا تو یہاں پہ کیا صورتحال بنے گی اور اس وقت کیا ہوگا. میں اس پہ بات کرنے سے پہلے 2-3 چیزیں بتاؤں. خطرات کیا تھے جب امریکہ جا رہا تھا. پہلا کہ جب وہ یہاں پہ جائے گا تو کیا افغانستان میں خلا کریٹ ہوگی, اور یہاں پہ کوئی خلا جب کریٹ ہوگی تو کیا خانہ جنگیں شروع ہوگی, اور اگر خانہ جنگیں شروع ہوگی تو اس کا پاکستان پہ اثر کیا ہوگا, نمبر 1. نمبر 2, اگر حکومت ایک قیام ہوتا ہے, چاہے وہ طالبان کا ہے یا کسی اور کا ہے, تو پھر اس کے بعد اس کا پاکستان پہ کیا اثر ہوگا. جس طرح نظریات کی آئیڈیالوجیز کی بھی بات ہوئی کہ یہاں پہ جب
ان کی حکومت آئی طالبان کی تو یہاں پہ مختلف آئیڈیالوجیز تو فاٹا وغیرہ میں تھی جس طرح جشن منائے گئے تھے. تو دوسرا اس کا کیا ہوگا؟ تیسرا کہ پاکستان کے اوپر کیونکہ امریکہ کبھی شکست اور ہار نہیں مانتا، ہارتا ہمیشہ ہے، مانتا نہیں ہے. اس کے بعد کیا ہوگا کہ بلیم گیم شروع ہوگا، پاکستان کے اوپر الزام لگائے گا. اور جب الزام لگائے تو اس سے پہلے نیریٹو بلڈنگ بھی شروع کر دیا تھا انہوں نے کہ کس طرح شفٹ کرنا ہے، بلیم گیم شروع کرنا ہے، پاکستان کے اوپر یہ الزام شفٹ کرنا ہے، اور پھر سینکشنز پاکستان کے اوپر، اس کے اوپر بھی کام شروع ہو گیا تھا. ایک یہ تھا. ہماری کیا تیاری تھی جب ہماری حکومت عمران خان کی؟ اس وقت یہ تیاری تھی کہ جو امریکہ اور یورپ نے سوچا تھا، پاکستان دشمن قوتوں نے سوچا تھا، عمران خان نے ان کا بیانیہ تہس نہس کر دیا. ان دنوں میں 1-2 مہینے مسلسل عمران خان انٹرنیشنل میڈیا پہ بیٹھے رہے، کالم بھی لکھے، مختلف دنیا کے مختلف اداروں میں CNN BBC وغیرہ کو انٹرویوز دے، پہلے سے بتا دیا کہ امریکہ یہ جنگ میں جانا غلط تھا، لوگوں کو مارنا غلط تھا، پاکستان کا حصہ بننا غلط تھا، 80,000 ہمارے جانوں کا نذرانہ دیا، اتنے ڈرون حملے ہوئے، اتنے ہمارے اکنامک لاس ہوا. یہ تمام چیزیں عمران خان نے بتانا شروع کر دی. تو ان کا جو بیانیہ بننا تھا اس کو تو تہس نہس کر دیا. دوسرا ایک اور پیش مجھے یاد ہے کہ جب تاریخ کا اعلان ہوا کہ امریکہ جائے گا تو میرے پاس کمیونیکیشن کی وزارت تھی اور میں نے ایک سیل بنایا تھا وہاں پہ. آپ سنجیدگی کارن دیکھیں اس وقت کی حکومت کا کہ ہمارا رشیا کے ساتھ MOU تیار ہو چکا تھا. تاجکستان، ازبکستان، کرغزستان، ترکمانستان، ان ممالک کے وفود بار بار پاکستان آ چکے تھے. ویڈونگ پہ میری بھی ان کے ساتھ میٹنگ ہو چکی ہے. میں اپنے لیول کی بات کر رہا ہوں، پرائم منسٹر لیول پہ تو بہت کچھ ہو رہا تھا. پھر 8-10 وزراء کی ایک ٹیم پرائم منسٹر عمران خان نے تیار کی. اور ہماری منصوبہ بندی کیا تھی؟ مجھ سے کبھی کبھار منسٹری میں سیکرٹری صاحب بھی پوچھتے تھے، ظفر حسن صاحب تھے اس وقت. وہ کہتے سر آپ تو روز میٹنگ کرتے ہو کہ جب امریکہ جائے گا تو پشاور قصہ خانی بازار ایک دفعہ پھر تاریخ کی طرح یہاں پہ اکنامک ہب بنے گا، یہ روٹ بنے گا، یہ دروازہ بنے گا سینٹرل ایشیا کے لیے. کیونکہ اگر آپ نے گوادر جانا ہے، کراچی جانا ہے، جدھر بھی جانا ہے، آپ نے پشاور سے ہو کے جانا ہے. پورا فاٹا میں روزگار اور ترقی کا ایک دور شروع ہو رہا ہے. ہماری جو فیزیبلٹی سٹڈیز تھی کہ ہم نے چائنا کے ساتھ جو باقی سینٹرل ایشین کے ممالک ہیں یہاں پہ روٹ کیا ہوگا، جلال آباد تک ہماری سڑک 90% کمپلیٹ ہو گئی. میں ان دنوں کی بات کر رہا ہوں. یہ تمام چیزیں ہو رہی تھی کیونکہ ہمیں ایک روشن مستقبل نظر آ رہا تھا کہ امن ہوگا، خوشحالی ہوگی، ترقی ہوگی، ہم یہ کریں گے. لیکن ہوتا کیا ہے سر؟ اور ان دنوں میں عمران خان نے جب حکومت ہٹائی جا رہی تھی اس سے ایک ہفتے پہلے بھی تمام عالم اسلام کے OIC ممالک بلائے اور بات کیا ہو رہی تھی؟ بات یہ ہو رہی تھی کہ افغانستان کی اور ان کی مدد کیسے کرنی ہے، ان کو کس طرح ہم نے اکیلے نہیں چھوڑنا. وہاں پہ خوراک کی قلت ہے، ان کے اوپر پابندیاں ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، فنڈز نہیں ہے، انسانیت کی بات ہو رہی تھی. اور اس وقت کیا ہوا کہ جو ہمیں پھنسانا چاہتے تھے ان دنوں میں 2 مہینے میں پاکستان کی ہر جگہ پہ دنیا نے تعریفیں کی، پاکستان کو خطوط بھی بھیجے کہ کس طرح امریکہ کی وڈرال کے وقت اور پھر جب افغانستان میں کرائسس آنے والا تھا تو اس میں پاکستان نے کیا کردار ادا کیا. یکدم سے کیا ہو گیا کہ پڑوسی بھی دشمن، دہشت گردی بھی شروع، حالات بھی خراب. ہوتا کیا ہے؟ ریجیم چین آپریشن. اور ریجیم چین آپریشن کا میں آپ کو بتاتا چلوں، 2 مہینوں کا میں صرف نام لوں گا، میں اس کی ڈیٹیل نہیں بتاؤں گا، ناراضگی بہت ہوتی ہے. صرف مہینے کا نام لوں گا، سمجھ آ جائے گی. ہوتا کیا ہے کہ عمران خان کی حکومت کو جب ہٹانے کا فیصلہ ہوتا ہے تو اس سے پہلے جون جولائی میں ایک ان کیمرہ بریفنگ دی جاتی ہے. اور اس میں جو تھے وہ ذرا وہ پریزنٹیشن یاد کرائے کہ وہ پریزنٹیشن دیے کس کی طرف سے تھے، اور اس میں امریکہ کے ساتھ زیادہ تعلقات کیسے رکھنے ہیں، یا ہم نے کس بلاک میں جانا ہے، اور امریکہ کی یا کے جانے سے کے بعد کیا کیا چیزیں ہوگی. اور اس میں یہ بھی کہا گیا، ابھی عمران خان کی حکومت تھی، کہ عمران خان کو ایبسولوٹلی ناٹ نہیں کہنا چاہیے تھا. عمران خان کو ایبسولوٹلی ناٹ نہیں کہنا چاہیے، وہ تو اسے امریکہ کو اور ان سب کو ناراض کر دیتے ہیں. اب ہوا کیا کہ ان دنوں میں جب یہ ہم تیاری کر رہے تھے تو ان دنوں میں اڈے دینے کی ایک خبر میں بین الاقوامی جریدے میں خبر آتی ہے کہ امریکہ نے اڈے مانگے ہیں، حکومت نے نہیں، کسی اور نے کمٹمنٹ بھی دی ہے. اور پھر اس کے ایک ہفتے بعد یا 2 دن بعد عمران خان سے انٹرویو ہوتا ہے اور عمران خان کو کہتے ہیں کہ کیا آپ امریکہ کو اڈے دیں گے؟ خان صاحب کہتے ہیں کہ ایبسولوٹلی ناٹ. پھر اس کے بعد
پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہ تمام چیزیں جو منظرنامہ تھا وہ آپ کے سامنے آ گیا کہ کس طرح بین الاقوامی طاقتیں، امریکہ، ہینڈلرز، اعلی کار، سہولت کار، یہ سارے میسر آئے اور عمران خان کی حکومت ہٹائی گئی۔ اب جب عمران خان کی حکومت ہٹائی گئی تو خان صاحب نے پہلے مہینے میں بار بار آپ کو کہا، اور اس سے پہلے ایک اور چیز آپ سنیں، اکتوبر بھی بہت اہم ہے اس ریجیم چین آپریشن میں، کہ اس میں بھی کچھ فیصلے ہوئے تھے اور کسی کے طاقتور شخص کے کچھ دورے بھی ہوئے تھے اور اس میں بھی کوئی کمٹمنٹس ہوئی تھی۔ تو پھر جب عمران خان کی حکومت ہٹائی گئی تو خان صاحب نے پہلے مہینے میں کہا کہ یہاں پہ حالات اکنامک بھی آپ کے خراب ہو سکتے ہیں اور یہاں پہ امن و امان کی بھی۔ مئی میں پہلی دفعہ، اور میں موجودہ صورتحال کی طرف آ کے اب بات ختم کر دوں گا، مئی میں اس طرح ہوا کہ جب ہم نے دیکھا کہ کچھ ان کی سرگرمیاں ہو رہی ہے تو پہلی دفعہ میں نے اس کے اوپر بات کی تو سب نے مذاق اڑایا کہ یار اب تو ہر چیز ٹھیک ہے، یہ کہاں سے بات کر رہے ہیں، ضرورت کیا اس کو بات کرنے کی۔ تو پھر جون جولائی میں یہ ہوا کہ ہمیں کچھ سرگرمیاں نظر آئی اور ہم نے 4-5 سوال پوچھے۔ سوال اس لیے پوچھے کہ پاکستان میں کوئی بھی آپ بات کرو نہ ملک کی مفاد کی بھی، سیزن چلتا ہے کہ کب کس کے اوپر غداری کے فتوے لگنے ہیں، کس کے اوپر بغاوت کے فتوے لگنے ہیں، ایک سیزن چل رہا ہوتا ہے۔ تو ایک سیزن چل رہا تھا ہمارا، تو لہٰذا میں نے صرف سوال پوچھے۔ سوال پہلا یہ پوچھا کہ یہ بارڈر پہ تو باڑ لگا ہے، تو جب باڑ لگا ہے تو وہاں پہ سیکیورٹی کس کی ذمہ داری ہے، اور اگر باڑ ہے جس پہ ہم نے اربوں روپے لگائے ہیں تو یہ سرگرمیاں کہاں سے ہو رہی ہے، اور کیا جولائی میں آپ کے امپورٹڈ حکومت کا اور کسی اور کا کوئی وزٹ ہوا ہے افغانستان میں، اگر ہوا ہے تو کیا کمٹمنٹس ہوئے ہیں۔ معصومانہ 5-6 سوالات پوچھے، ان سوالات کا جواب دینے کی بجائے میرے اوپر FIRs بھی ہوئے، غداری کے فتوے بھی لگے۔ سوال ایک سے پوچھتا ہوں، دوسرے کے حلیے میں بندے بھی سامنے آ گئے، دوسرے سوال پوچھنے لگا تو یہ سامنے آ گئے، یہاں تک کہا گیا کہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ انٹیریئر منسٹر نے ٹی وی پہ آ کے، اور میں کیوں جھوٹ سے شروع کیا تھا، ان کے جھوٹ سے، اور ان کے جھوٹ پہ اب میں ختم کرنے جا رہا ہوں کہ یہ جنگ جب جھوٹ پہ ہو، جب آپ کے تمام معاملات جھوٹ پہ ہو، جب غلامی پہ ہو، جب آپ کسی اور کے اداکار بنتے ہو، جب ڈالروں کے لیے آپ کام کرتے ہو، تو پھر آپ اس کو شکست نہیں دے سکتے۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے اور میں سولوشن بھی آپ کو دیتا ہوں۔ ہوا کیا، پھر میں نے 2 سوال اور پوچھے کہ کیا آپ نے امریکہ ریجیم کے آپریشن میں کوئی یہ وعدہ بھی ہوا ہے کہ آپ کا ایئر سپیس ایک دفعہ پھر استعمال ہوگا، کیونکہ عمران خان نے تو ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا، 400 ڈرون حملے آپ کے ٹائم پہ ہوئی تھی، عمران خان نے تو اجازت نہیں دی تھی، لہٰذا ایئر سپیس استعمال کرنے کی کوئی کمٹمنٹ ہوئی ہے یا استعمال ہو چکا۔ دوسرا کہ کیا امریکہ کو اڈے دینے کی آپ کا کوئی معاہدہ ہوا ہے یا ہونے جا رہا ہے۔ وجہ کہ امریکہ کبھی بھی یہاں سے نکلتا نہیں، یہاں پہ گلگت بلتستان میں نے اس وقت کہا تھا کہ سی پیک کا دروازہ ہے، چائنا کو روکنا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کا رشیا، پھر آپ کی طاقتیں، پھر یہاں پہ اپنا اثر رسوخ قائم رکھنا، تو یہ تمام چیزیں شروع ہو گئی۔ پھر جب یہ سوال پوچھے تو ایئر سپیس کا اور ڈرون حملوں کا بھی سوال پوچھا، اڈوں کا بھی سوال پوچھا، اس کا جواب نہیں دیا گیا، بلکہ انٹیریئر منسٹر ٹی وی پہ آتا ہے اور ISPR کی طرف سے ایک پریس ریلیز جاری ہوتا ہے۔ ISPR پریس ریلیز میں کہتا ہے کہ یہ پروپیگنڈا ہے اور حالات بالکل ٹھیک ہے۔ انٹیریئر منسٹر کراچی میں کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ جھوٹ ہے، پروپیگنڈا ہے، امن و امان کے حالات ٹھیک ہے۔ لیکن جب ہم نے سرگرمیاں دیکھی تو میں واضح طور پہ اس وقت بھی پیغام دے چکا تھا اور آج بھی دے رہا ہوں، نہ ہم نے ان کی ٹریپ میں آنا ہے نہ ان کی ٹریپ میں آنا ہے، نہ ہم نے ان کے لیے استعمال ہونا ہے نہ ان کے لیے استعمال ہونا ہے، لیکن جو سوات ملاکنڈ ڈویژن خیبر پختونخوا ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، جو ہم نے امن حاصل کیا ہے، ہم اپنی نظروں کے سامنے کس طرح اس کو تباہ ہوتا دیکھ سکتے ہیں، تو ہم تو آواز اٹھائیں گے۔ حکومت نے ساتھ نہیں دیا، فورن منسٹر، ڈیفنس منسٹر، انٹیریئر منسٹر، ISPR سب نے کہا کہ پروپیگنڈا ہے، کسی نے ساتھ نہیں دیا۔ ہم نے کیا کیا، ہم نے ملاکنڈ ڈویژن کے لوگوں کے پاس گئے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئے، لوگوں نے ایک پیغام دیا کہ ہم کسی کی جنگ میں حصہ نہیں بنیں گے، ہم کسی کے لیے ایندھن کے طور پہ استعمال نہیں ہوں گے، آپ امریکہ کے غلام ہوں گے، ڈالر کے غلام ہوئیں گے، ہم نہیں ہوں گے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے میرے پاکستانیوں، پھر اس کے بعد رابطہ ہوتا ہے، 12 اگست کو کہا جاتا ہے کہ 48 گھنٹے میں یہ واپس چلے جائیں گے، چلے جاتے ہیں، لیکن سپتمبر کے پہلے ہفتے میں پھر آ جاتے ہیں۔ تو کیا میں سوال نہیں پوچھوں گا کہ گئے کیسے، آئے کیسے؟ اور پھر میڈیا سے بھی سوال کرتا ہوں، میں میڈیا سے بھی سوال کرتا ہوں۔ اس وقت کیا ہے کہ جب میں یہ بات کر رہا تھا تو میں نے میڈیا کو 10 دفعہ مخاطب کر کے کہا تھا کہ یاد رکھیے گا،
जब हम मुजरिमों की फहरिस्त तैयार करेंगे तो उसमें सिर्फ ये हुक्मरान नहीं होंगे जो डॉलरों की पूजा पे हमारा सौदा करते हैं। उस मुजरिमों की फहरिस्त में पाकिस्तान का मीडिया भी मेरा मुजरिम होगा। इसलिए होगा कि आपके लिए खबर ये होगी कि फला जगह में धमाका हुआ, इतने जनाजे उठाए गए, आपके लिए जनाजा, आपके लिए एम्बुलेंस में लाश और किसी के हाथ और पांव जो कटे हुए हो, वो आपके लिए खबर होगी। मेरे लिए खबर ये है कि किसी ने मेरे घर में घुसने की कोशिश की, मैंने उनको भगा दिया। मेरे लिए ये खबर है। मेरे लिए खबर ये नहीं है कि जब मेरा जनाजा उठेगा, जनाजा रोको, साथ दो, नहीं दिया। लेकिन फिर क्या होता है, मुझे पता था, मैंने ये भी कहा था कि आप इसका तहरीक इंसाफ को, तो जब आपकी सोच ये हो मुल्क की कि हमने साउथ पंजाब में इलेक्टिबल्स को इकट्ठा करना है, हमने बलूचिस्तान में वो जो लोग हैं उनको साथ मिलाना है, और खैबर पख्तूनख्वा में कुछ भी करे इमरान खान का मुकाबला नहीं है, लिहाजा इनको और उनको लड़ाओ, बीच में किसी और को जगाओ और बात करो। यार शर्म करो यार। जब इसके ऊपर पॉलिसीज हो तो आप कर सकते हैं। और फिर ब्लेम किसके ऊपर डाले? 10 साल से तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा क्या कर रही थी? तो बॉर्डर मुझे दो तो मैं बता दूंगा कि मैं क्या कर रहा था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आपको अमन दिया था, खुशहाली दी थी, ट्रेड दिया था, रोजगार दिया था, सेहत कार्ड दिया था, टूरिज्म का फरोग दिया था, दिया है, देते रहेंगे। लेकिन बीच में ये जो डर्टी गेम्स होते हैं, किसी के लिए अमेरिका के लिए पाकिस्तान को इस्तेमाल किया जाता है, ये हमारे लिए मसला है। फिर मलाकन डिवीजन में सितंबर में फिर आ जाते हैं, फिर लाखों लोग निकलते हैं, फिर हमारे हालात ठीक हो जाते हैं। जब हालात ठीक होते हैं तो मैं और गम में इजाफा हुआ। गम में इजाफा कैसे हुआ? मीडिया तो खामोश है, क्योंकि इनको तो जब तक जनाजा नहीं निकलेगा, उनको तो दुख ये है कि इन्होंने जनाजे क्यों बचाए। और जो दानिश्वर बैठते हैं, जब कोई धमाका हो जाए तो टी वाले उसको ले रहते हैं, जिसका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं होता, आप उनको दानिश्वर कह के बिठा रहते हैं। उनका तो सीजन चल रहा होता है जब धमाका होता है, तो सीजन वालों को क्यों बिठाते हो? असल लोगों के पास जाओ यार, उनकी बात करो। और ये बात की जाती है ना कि स्वात वाले मलाकन डिवीजन वाले ने बड़ा काम किया। मैं कंक्लूड कर रहा हूं बस 2 जुमले, क्योंकि मैं वो खान साहब की स्पीच का टाइम देख रहा हूं, तो इसलिए 2-3 मिनट आगे कर रहा हूं। तो फिर उसके बाद जब ये हुआ और सितंबर में फिर हमने, अल्लाह का शुक्र है कि लोग खड़े हो गए, लाखों की तादाद में खड़े हो गए। तो दुख किस चीज का हुआ कि जो तहरीक हमने उठाई, लोगों को शऊर दिया, और दुनिया की तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में नहीं, दुनिया की तारीख में पहले आपको यह मिसाल नहीं मिलेगी कि आपने बगैर हथियार उठाए, आपने इतनी बड़ी दहशतगर्दी की लहर जो आने वाली थी उसको शिकस्त दी होगी। इसके ऊपर अब केस स्टडी है ये कभी आपको इसकी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन दुख ये है कि जिस पे वो नाराज थे, ये वाले भी मुझसे उसी पे नाराज है। वो भाई, तो मैंने तो अमन बरकरार किया अपने लोगों के साथ खड़े होके, तो वो तो नाराज है, तो समझ आती है, तो आप भी क्यों नाराज हो यार? आपको समझ आती है इस चीज की? मुझे तो नहीं आती। तो अब एक तरीका और है इसको रोकने का, कि जिस तरह वजीरिस्तान वाले इस वक्त सड़कों पे हैं, बनू वाले सड़कों पे हैं, तो हम हर पाकिस्तानियों को कहते हैं कि आप भी निकलो, इनके साथ खड़े हो जाओ। हम किसी के खिलाफ नहीं है, मुल्क हमारा है, घर हमारा है। अल्लाह ना करे अगर धमाके होंगे ना, या फिर बेघर होंगे, तो हम तो भुगत चुके हैं। हमारे साथ जो होना था, घर लगने थे लग चुके, तबाह होने थे तबाह हो चुके। हमने तो हर सी बात अमन दे के, हम तो नहीं करने देंगे किसी को अपना अमन तबाह। चाहे किसी की जितनी भी बड़ी लड़ाई हो, जितनी भी रिजीम चैन ऑपरेशन हो, जितनी भी डॉलरों के वादे हो, कुछ करो यार, गुलामी करनी है करो, अमेरिका के डॉलर की पूजा करनी है करो, उनके गुलाम बनना है बनो, लेकिन मेरी कीमत पे नहीं, मेरे लोगों की कीमत पे नहीं, ये हम नहीं करने देंगे। और फिर उसके साथ एक और आखिर चीज, जो वजीरिस्तान बनू वाले खड़े हैं, मैं उनकी न सिर्फ हिमायत करता हूं, बल्कि मैं 3 दिन से रोजाना की बुनियाद पर अपने कारकुनान को भी कहता हूं कि पार्टी लाइन से हटकर नजरिए बात में, अपने अपनी लीडर पसंद बात में, अपने पसंद नापसंद बात में, अमन होगा तो मेरा और आपका एक है, अल्लाह ना करे जनाजा उठेगा तो मेरा और आपका एक है, घर उजड़ेगा तो मेरा और आपका एक है, बेघर होंगे तो मेरा और आपका एक है। हमने इकट्ठे रहना है। ये जो 5, 10, 15, 20 लोग जो बंद कमरों में हमारे फैसले करके बाहर दुनिया से करते हैं, इन्होंने कुछ नुकसान इनका नहीं होना, लिहाजा इकट्ठे सबने खड़े होना है। और दूसरा, बस मैं अपनी बातें इस पे खत्म करते हुए ये कहता हूं कि इस वक्त आप देखें कि वजीरिस्तान बाडोर से लेके बलूचिस्तान, गवादर और फिर गिलगित बल्तिस्तान, फिर वही सवाल आता है कि रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद ऐसा क्या हुआ? अमेरिका से कुछ कमिटमेंट्स,
امریکہ کی مرضی پہ حکومت میں آنا, امریکہ کو